السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کا اہم پیغام مبارک رات شب برات، شب برات کی حقیقت، اہمیت اور فضیلت۔ تو دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں اہم پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، وقال علیہ الصلاۃ والسلام من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، توفیق خداوندی کا سہارا لے کر آپ کے سامنے آ گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس سبحانی اور مقدس رات کی ماہ شعبان کی فضیلت کا تذکرہ کروں، اس کی درمیانی رات شب برات کی عظمت و برتری بیان کروں، اس مقدس اور بابرکت رات کے متعلق معاشرے اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں اور خرافات پر روشنی ڈالوں۔ تو لیجیے ہمتن متوجہ ہو کر میری بات کو سنیے۔ خالق کائنات نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارنے کا فیصلہ کیا، ایک برکت والی رات میں۔ کیا اس مبارک رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دین اسلام اور مذہب اسلام نے اس چیز کو پیدا کیا جس کا دین سے کوئی سروکار نہیں، تو وہ مردود ہے۔ دوستوں، یہ مقدس رات اس مبارک مہینے کی رات ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں، یہی مبارک مہینہ ہے جس کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ اس مبارک رات کی فضیلتوں کا کیا کہنا کہ احکم الحاکمین نے اس مقدس رات میں اس قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا جو سراپا ہدایت و رحمت ہے، جس قرآن نے عالم انسانیت کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے، ابد الآباد اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کے واسطے نجات کا سامان مہیا کیا۔ اس مبارک رات میں سال بھر کے معاملات جو حکمتوں اور مصلحتوں سے لبریز ہوتے ہیں طے کر دیے جاتے ہیں، من جانب اللہ معصوم فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ماہ شعبان میں غفلت کی چادر اتار دے اور اس ماہ رمضان کے لیے جس میں رحمت خداوندی کے دریا بہائے جاتے ہیں، ہمتن تجاری کرے، گناہوں سے توبہ اور دربار خداوندی میں گریو زاری کرے۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ فرماتے، اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالتے، قیدیوں کو رہا کیا جاتا تھا، قرض چکائے جاتے تھے۔ یہ شعبان کا مہینہ مقرب اور افضل مہینہ ہے۔ اللہ پاک کی مخلوق میں مقرب فرشتے 4 ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام افضل ہے، مقرب نبی 4 ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، مقرب صحابہ 4 ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہے، مقرب مسجدیں 4 ہیں، مسجد حرام افضل ہے، مقرب راتیں 4 ہیں، شب قدر افضل ہے، مقرب مقامات 4 ہیں، مکہ مکرمہ افضل ہے، مقرب پہاڑ 4 ہیں، طور سینا افضل ہے، مقرب دریا 4 ہے، فرات افضل ہے، مقرب مہینے 4 ہے، ماہ شعبان افضل ہے۔ اللہ کا رسول تو ماہ شعبان کو اپنا مہینہ قرار دے رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ اس ماہ مبارک کے انوار و برکات سے محروم ہیں۔ یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ دوستو، میری ماں، تمہاری ماں، سارے عالم کے مسلمانوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، کہتی ہیں کہ کیا وجہ ہے، کہ کیا سبب ہے آپ ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ حق تعالی شانہ اس ماہ مبارک میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام تحریر فرماتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری وفات کا نوشتہ اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اسی مبارک ماہ کی 15ویں رات شب برات ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں رب ذوالجلال رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔
یہ مبارک رات ہے جس میں اللہ پاک کی تجلیات کا آسمانی دنیا پر نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں آئندہ سال مرنے والوں کا نام لکھے جاتے ہیں۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں رحمتیں تقسیم نہیں لٹائی جاتی ہیں۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اعلان عام ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت، ہے کوئی استغفار کرنے والا اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی روزی مانگنے والا اسے روزی دی جائے، ہے کوئی مصیبتوں میں گرفتار ہونے والا اسے نجات عطا کی جائے۔ اس رات کا نام شب برات اسی لیے ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے بڑی تعداد میں انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، عذاب جہنم سے بے شمار لوگوں کو نجات عطا ہوتی ہے۔ اس مبارک رات میں تمام امور کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کتنا اناج پیدا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، جنگ ہوگی یا نہیں وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، فتح ہوگی یا شکست وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، پانی کتنا برسے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون مرے گا کون جیے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون حج بیت اللہ شریف کرے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کس کو کتنی روزی ملے گی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ الغرض سال بھر کے بجٹ کی منظوری اس مبارک رات میں لکھ دی جاتی ہے۔ اسی رات میں جبرائیل امین تشریف لائے، فرمایا اے محمد سر اٹھاؤ۔ آپ نے سر اٹھایا تو دیکھتے کیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھلے پڑے ہیں۔ یہ رات کمائی کی رات ہے، خزانوں کے لوٹنے کا موسم ہے، یہ رات فرشتوں کی عید ہے، ہماری تمہاری عید اور ہے فرشتوں کی عید۔ شب قدر اور شب برات میں ہوتی ہے۔ اس مقدس رات کی عظمتوں اور برکتوں کا کیا ٹھکانہ۔ مبارک ہے وہ لوگ جو اس مبارک رات میں پروردگار عالم کی رحمت کا سایہ تلاش کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، دربار خداوندی میں اپنی ضروریات اور حاجات کی درخواست پیش کرتے ہیں اور خدا پاک ان کی درخواستوں کو قبولیت سے نوازتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ رات رحمتوں اور سعادتوں سے دامن بھرنے کی رات ہے۔ اس رات میں احکم الحاکمین کا دربار رحمت کھلا رہتا ہے۔ یہ رات ندامت و شرمندگی کے ساتھ آنسو بہانے کی رات ہے، گناہوں کو معاف کرانے کی رات ہے۔ محترم حضرات، شب برات عید بقر عید کی طرح کوئی تہوار نہیں، کوئی جشن نہیں، بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ مقدس رات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں زیادہ عبادت فرماتے، قبرستان تشریف لے جاتے، مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے اور دوسرے دن روزہ رکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ 15ویں شعبان تھی، میری باری تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان میں تشریف لائے، کپڑے اتارے، پورے کپڑے اتارے بھی نہ پائے تھے کہ پھر پہن لیے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ میری کسی سوتن کے پاس جائیں گے، میں تلاش کے لیے نکلی، دیکھتی کیا ہوں کہ آپ قبرستان میں موجود ہیں۔ مومن مردوں اور عورتوں پھر شہداء کے لیے مغفرت کی دعا میں مشغول ہے۔ میں اپنے خیال پر شرمندہ ہوئی، الٹے پاؤں گھر چلی آئی۔ میری حالت یہ تھی کہ میرا سانس پھول رہا تھا۔ آپ تشریف لائے، فرمایا اے عائشہ تم اتنے کیوں ہانپ رہی ہو؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ جب آپ گھر سے تشریف لے گئے تو مجھے خیال ہوا کہ آپ میری کسی سوتن کے پاس جائیں گے، یہاں تک کہ میں نے آپ کو قبرستان میں استغفار کرتے پایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم کو یہ خوف تھا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کرے گا؟ میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور بتایا کہ آج کی رات شب برات ہے۔ حق جل شانہ اس رات میں بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر مخلوق کو جہنم سے آزاد کریں گے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ عرب میں بکری پالنے کا رواج عام تھا اور بنو کلب قبیلے میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے کپڑے اتار دیے، پھر فرمایا عائشہ کیا تمہاری طرف سے آج رات عبادت کرنے کی اجازت ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا ہاں میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ضرور اجازت ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں مشغول ہو گئے اور خوب عبادت کی یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل جو آپ نے سنا، مگر افسوس کی جس مقدس رات میں عبادت کرنی تھی ہم گناہوں کے کام کرتے ہیں۔ ہم شب برات میں جاگتے ضرور ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں کہ کس طرح جاگنا ہے۔ ہمارا جاگنا رضا الہی کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا عبادت کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا رحمتوں کو لوٹنے کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا انعامات خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم جاگتے ہیں گناہوں میں اضافہ کے لیے، ہم جاگتے ہیں خدا کی رحمتوں سے راز کے لیے، ہم جاگتے ہیں نمایا اعمال کو سیاہ کرنے کے لیے، ہم جاگتے ہیں نیکیوں کو مٹانے کے لیے۔ کہیں دیکھو تو آتش بازی ہو رہی ہے،
کہیں دیکھو تو آتش بازی ہو رہی ہے، کہیں دیکھو تو پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، کہیں دیکھو تو مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے، کہیں دیکھو قبرستانوں کو چراغا کیا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو حلوہ پکایا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو رحمتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو رسومات ادا ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام اور رسول کا یہی عمل تھا، کیا صحابہ نے آتش بازی کی اس مقدس رات میں؟ کیا صحابہ نے پٹاخے چھوڑے اس مقدس رات میں؟ کیا صحابہ نے اس مقدس رات میں مسجدوں کو سجایا؟ کیا صحابہ نے اس مقدس رات میں قبرستانوں کو چراغا کیا؟ کیا صحابہ نے اس مقدس رات میں حلوہ پکایا؟ کیا صحابہ نے اس مقدس رات میں رسومات ادا کیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ شب برات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق منائیں، عبادت کریں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، گناہوں سے مغفرت طلب کریں، قبرستان جائیں، اس لیے کہ قبرستان جانے سے سنت رسول زندہ ہوتی ہے، موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، قلب و جگر اور دل و دماغ میں یہ بات پختہ ہوتی ہے کہ یہ دنیا دار فانی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اس کا دھیان میسر آتا ہے۔ قبرستان میں جا کر اہل قبرستان کو سلام پیش کریں۔ ترمذی کی روایت ہے، مدینہ کے ایک قبرستان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اے قبر والوں، تم پر سلام ہو، اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے یہاں آ گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے، آبا و اجداد کے لیے، رشتہ داروں اور عام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کریں اور اگلے دن روزہ رکھیں، مگر افسوس کرنا کیا تھا، کرتے کیا ہے۔ بیہودہ حرکتوں کا صدور ہوتا ہے، آتش بازی ہوتی ہے، کسی کا ہاتھ جلتا ہے، کسی کو چوٹ لگتی ہے، کسی کا گھر جل جاتا ہے، فضول خرچی میں حصہ لے کر قرآن پاک کی کھلم کھلا مخالفت ہوتی ہے، اجتماعی طور پر قبرستان میں جا کر اظہار ثواب کیا جاتا ہے، قبرستان میں موم بتیاں اور چراغ جلا کر روشنی کا اہتمام ہوتا ہے، کھانے وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، قبرستان میں جا کر سنت کو زندہ کرو، مگر قبر کو ہاتھ سے چھویا نہ جائے، اس کو چوما نہ جائے، قبر کے سامنے پیشانی نہ جھکائے، قبر کو سجدہ نہ کیا جائے، قبر کی مٹی کو چہرے پر ملا نہ جائے، قبروں پر چلا نہ جائے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا فرمان ہے کہ میں آگ پر چلوں جس سے پیر جل جائے، یا ننگی تلوار کی تیز دھار پر اپنا پیر رکھ دوں جس سے پیر کٹ جائے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ گوارا ہے، بجائے اس کے کہ میں قبروں پر چلوں۔ الغرض وہ کام، وہ فعل بالکل اختیار نہ کیا جائے جس کا شریعت مطہرہ میں وجود نہیں۔ میرے پیارے دوستوں، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس کی مثال ایک ہوٹل اور سرائے کی سی ہے جس میں انسان چند روز مسافر کی طرح قیام کرتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اس دنیا فانی میں امتحان کے واسطے بھیجا ہے کہ شریعت اسلامیہ پر عمل کر کے جنت الفردوس کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، یا شیطانی خرافات پر عمل کر کے جہنم جیسی بدترین جگہ کو اپنا ٹھکانہ اور مقام بناتا ہے۔ ہماری منزل مقصود آخرت کی منزل ہے، ہمیں اس کی مکمل تیاری کرنی ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے: آخرت کے واسطے سامان کر غافل، آخرت کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ مسلمانوں، اپنی اولاد، گھر، خاندان والوں کو اس مقدس رات میں گناہوں اور خرافات سے بچاؤ، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ بارگاہ رب العزت میں دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہم کو اور تمام مسلمانوں کو اس مبارک رات کی قدردانی نصیب فرمائے، اس کی عظمت و فضیلت کا احساس عطا فرمائے، بدعت و خرافات سے بچا کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ اہم پیغام اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، ویڈیو کو لائک اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہاں دوستو، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔